اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں یہ ساتھ رہے، وہ ساتھ رہے، فلاں ساتھ رہے، فلاں ساتھ نہ رہے۔ جنگل میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بیابان میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں۔ بہت سارے ایسے سفر ہوتے ہیں جس میں انسان تنہا ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قبر میں گئے تو تنہا گئے، کوئی ساتھ نہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو اللہ کے ذکر کے لیے ہلاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی معیت، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس کا کرم ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ میدان جنگ ہے اور جنگ کے میدان کے اندر بظاہر ہمارے پاس اسباب کی قلت ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم شکست کھا جائیں گے اور کامیابی ہم سے منہ موڑ لے گی۔ تو اب قرآن اس کے بارے میں کامیابی کا کون سا نسخہ عطا کرتا ہے، سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو، ملاقات ہو جائے تو کیا کرو؟ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور کوئی خوشی ایسی نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ رکھا گیا ہو، اور کوئی غم ایسا نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ رکھا گیا ہو۔ خوشی ہے عید کی، زائد 6 تکبیریں پڑھو، ہر نماز کا معاملہ جدا ہے، لیکن آپ کو خوشی اللہ نے دی 6 مرتبہ زیادہ تکبیریں کہو۔ انتقال ہو گیا، غم کا معاملہ ہے، وہاں آپ کو 2 تکبیریں زیادہ ملیں گی، 3 تکبیریں زیادہ ملیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مرنے والے کے مرنے پر یہ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں آپ کو حدیث شریف سناؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر کسی بندے کے بیٹے کا انتقال ہوا یا کسی بیٹے کے باپ کا انتقال ہوا تو پروردگار فرشتے کو بھیجتا ہے کہ میں نے جس کا چہیتا چھین لیا وہ گھر والے کیا بول رہے تھے، وہ گھر والے کیا بول رہے تھے۔ اگر گھر والوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو مولا کی مرضی پر راضی ہوں، تو جانتے ہیں فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا گھر والے شور نہیں کر رہے تھے، شکایت نہیں کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب قدیر ارشاد فرمائے گا ایک جنت میں محل بنایا جائے جس کا نام بیت الحمد رکھا جائے، اور یہ بیت الحمد ان ذکر کرنے والوں کو عطا کر دیا جائے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، خوشی میں بھی اللہ کا ذکر کرو اور غم میں بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، بڑے سخت دل ہوتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں بہت سخت دل ہوتے ہیں لوگ۔ اب یہ دل سخت کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گفتگو ذکر الہی سے خالی نہ رکھو، کیونکہ تمہاری زیادہ گفتگو کا ذکر الہی سے خالی ہونا شقاوت قلب کی نشانی ہے۔ یعنی جو بہت زیادہ بولتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مطلب حق ہے کہ یہ شقاوت قلبی کی نشانی ہے، یعنی دل سخت ہونے کی نشانی ہے، دل سخت ہونے کی نشانی ہے۔ اور سخت دلی اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی دوری کا سبب اگر کوئی چیز ہے تو دل کا سخت ہونا ہے۔ اور دل سخت کب ہوتا ہے؟ جب انسان
بے پناہ باتیں کرتا ہو لیکن اللہ کے ذکر سے اس کی زبان خالی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شقاوت سے بھر دیتا ہے. شقاوت قلبی کی یہ نشانی ہے, سخت دلی کی نشانی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں, میں تو سوالات میں نے دیکھا صحابہ کے کئی موقع کے سوالات, مجھے یہ سوال کہیں نظر نہیں آیا کہ کسی صحابی نے پوچھا ہو کہ حضور مالدار بننے کا کوئی نسخہ بتائیں. مولانا بیٹھے ہوئے بتائیں گے, شاید کوئی نظر سے ان کی حدیث گزری ہو. تو فکر تھی تو آخرت کی اور فکر تھی تو قیامت کی, بس وہی پوچھتے رہتے تھے. ایسا ہی سوال ان کا ہوتا تھا, اور ایسے سوال وہی کر سکتا ہے جو اچھوں کی صحبت میں ہو, ورنہ پتہ نہیں کیسے کیسے بے ڈھنگے سوال کرتے ہیں لوگ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں کچھ لوگ آتے تھے, اچھے اچھے سوالات کرتے تھے, لیکن ایک بندہ آتا تھا بیٹھتا تھا کچھ پوچھتا ہی نہیں تھا. تو ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس سے پوچھا, تم کیوں کچھ سوال نہیں کرتے؟ تو کہا ٹھیک ہے حضور ایک سوال کرتا ہوں, اگر سورج ڈوبے ہی نہیں تو؟ کہا تو چپ ہی رہے وہی بہتر ہے. تو چپ ہی رہے وہی بہتر ہے. تو کچھ ایسے بے ڈھنگے سوالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, طلبہ موجود ہے اچھی تعداد میں ان سے کہوں گا اپنے اساتذہ سے آپ سوالات کیا کریں. العلم کنز ومفتاح السؤال, علم ایک خزانہ ہے اور چابی اس کی یہ ہے کہ آپ سوال کرو تاکہ اس چابی سے خزانے کا تالا ٹوٹے کھلے اور آپ علم کی دولت سے مالا مال ہو جائے. اب صحابہ نے بھی سوال کیا, سوال کا انداز بھی سمجھیے آپ تاکہ سوال کرنے کا ڈھنگ بھی سمجھ میں آئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے احادیث پر تمہاری خواہش دیکھ کر یہی گمان ہوا تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا پوچھے گا ہی نہیں. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز میری شفاعت اسے نصیب ہوگی جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا. جو دل سے خلوص دل کے ساتھ یہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اب ایک آخری حدیث میں عرض کر دوں, دو حدیثیں عرض کر دیتا ہوں, موضوع بڑا طویل ہے. موت کے وقت عالم سکرات میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا موت کی سختیوں کو دور کر دیتا ہے. کلمہ پڑھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے, جان آسانی سے نکل جاتی ہے. حضرت یحییٰ ابن طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے, جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے تو اس سے موت کی تکلیف دور ہو جائے, چہرے کا رنگ چمکنے لگے اور آسانی دیکھے گا. مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی. حضرت طلحہ یہ بتا رہے ہیں, سرکار یہ فرمائے کہ موت کے وقت جس کی زبان پر یہ کلمہ ہوگا, لیکن حضرت طلحہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہوئی حضور سے پوچھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہے؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا موت کے وقت۔ عالم سکرات میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا موت کی سختیوں کو دور کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ ابن طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے تو اس سے موت کی تکلیف دور ہو جائے، چہرے کا رنگ چمکنے لگے اور آسانی دیکھے، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص موت کے وقت اس کلمے کو پڑھ لے تو جان آسانی سے، اسی لیے فرمائے لقنو، تلقین کرو۔ اگر کسی کی سکرات کی کیفیت دیکھو اس کو یہ نہ کہو کلمہ طیبہ پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، نہیں، اس کے سامنے بلند آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کے سامنے یہ پڑھو گے اور وہ شخص یہ کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی، مبارک کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ الحمدللہ۔ اب آخری بات، جو شیطان اپنے شکنجے میں لوگوں کو گرفتار کیے ہوئے ہے، بڑی آسانی سے پیر پھسل رہے ہیں، زبان پھسل رہی ہے، ہاتھ پھسل رہا ہے، دل پھسل رہا ہے، ساری چیزیں پھسل رہی ہیں۔ وجہ کیا جانتے ہیں؟ شیطان نے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف فریبوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ ان کے اس جو جال بچھا رکھے ہیں اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے کلمہ طیبہ بہترین علاج ہے، بہترین علاج۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اگر کوئی کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھتا ہے اور استغفار کثرت سے پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے کلمہ طیبہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان کو ہوائے نفس سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ یعنی جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسی پوزیشن میں کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیطان نے ان کو نفس کی خواہش کے ذریعے بہکا دیا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے مزے میں، حالانکہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو، وہ ہدایت پر سمجھتے رہے لیکن شیطان نے کہا میں ان کو ہلاک کر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو کہ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ موضوع کی مناسبت سے ایک آیت آپ کو سمجھا دوں۔ بسا اوقات پیٹھ پیچھے بہت سارے بکواس کرنے والے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، کبھی سامنے بھی کچھ کہہ دیتے ہیں جس سے سامنے والے کا دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو بد دعا دینے کی کوشش کرتا ہے، برا کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑا پیارا نسخہ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں نے اتنی بکواسیں کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھل نہیں ہوا، تو رب نے نسخہ عطا فرمایا۔ کیا نسخہ عطا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم ضرور جانتے ہیں ان کی باتوں سے جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ کسی کی بات جب آپ کو تکلیف پہنچائے نا، کوئی آپ کو کہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا، تکلیف پہنچے نا تو بد دعا مت دو،
बद्दुआ आपके दिल को सुकून नहीं देगा। रब से हुजूर फरमाता है फसब्बिह बिहम्द रब्बिक, अपने रब की तस्बीह करो और हम्द बजा लाओ, वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में शामिल हो जाओ। तो जब तुम अल्लाह का जिक्र करोगे अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून से भर दिया करेगा, सुकून की दौलत से। ये मौजू आज इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया कि आइंदा हफ्ते को इंशाअल्लाह अज़ीम उम्मीद है कि माह ज़िलहिज्जा शुरू हो जाएगा, तो उस माह मुबारक में कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, कसरत के साथ तकबीर और कसरत के साथ तहलील, कसरत के साथ तस्बीह, कसरत के साथ तहमीद करते रहें। मन बना लें, आदत बना लें कि इंशाअल्लाह अज़ीम हम कम से कम 10 दिनों के अंदर इस तरीके से कि 70,000 मरतबा 70,000 टाइम्स कलेमा तैयबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप ये इरादा कर लें, इसी के साथ नमाज, इसी के साथ कुरान, इसके साथ तिलावत, इसके साथ इस्तिग़फ़ार, सदका और खैरात, रोजे, ये सारी चीजें इन दिनों में करें। मेरी क्लिप इंशाअल्लाह करीब आपके सामने आ जाएगी जिसमें अशरे ज़िलहिज्जा के बारे में मजीद मालूमात आपको इंशाअल्लाह उससे मिल जाएगी। लेकिन आज मैंने ये फजीलत इसलिए आपके सामने पेश की ताकि इन फजीलतों को सुनने के बाद आप अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से हमेशा के लिए तर रखने की आदत बना लें। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तौफ़ील अपने जिक्र की सआदत नसीब फरमाए।